السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے لگے ہیں بہت خاص موضوع ہے، اسپیشلی یوتھ کے لیے، اور یوتھ کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بارے میں ہم جس موضوع پر بات کرنے لگے ہیں وہ ہے ازدواجی زندگی، نکاح کے بارے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ فرماتے ہیں النکاح من سنتی، نکاح تو میری سنت ہے، جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں، یعنی اس کا میرا کوئی تعلق نہیں۔ آج کے نوجوان چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا کیا کہتے ہیں، ہم نے تو شادی کرنی نہیں ہے۔ کیا اس کے پیچھے کبھی کسی نے ریزن دیکھی ہے؟ ریزن کیا ہے؟ ہم نے جب اپنے بڑوں کو دیکھ لیا کہ وہ بکھر گئے ہیں، الجھ گئے ہیں اپنی ذمہ داریوں میں، تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بھی یہ قدم نہیں اٹھائیں گے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا، کبھی اس حدیث کو فالو نہیں کیا کہ ہمارے نبی نے کیا کہا، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں۔ اور ہمارے نبی نے تو فرمایا نکاح کرو، کیونکہ اس سے نگاہ جھک جاتی ہے، آپ غنی ہو جاتے ہیں، مالدار ہو جاتے ہیں، آپ کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اتنی خوبیاں، اتنی خصوصیات بتائیں، پھر بھی آج کا نوجوان کیا کہتا ہے یا کیا کہتی ہے، ہم نکاح نہیں کریں۔ کیوں؟ ہم نے دیکھ لیا ہے کیا 5 انگلیاں برابر ہوتی ہیں؟ نہیں، ہر انسان کی تقدیر سیم نہیں ہوتی، اور تقدیر کے فیصلے چاہے جتنے مرضی لکھ دیے جائیں پھر بھی اللہ تعالیٰ تقدیروں کو بدل دیتے ہیں۔ کس چیز سے؟ ایک دعا سے، ایک خالص دعا سے۔ اچھا جی، نکاح کا جو مین مقصد ہے اس کے بارے میں ہمارے نبی کہتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ تقوی قائم رکھنا۔ تقوی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقوی کیا ہے؟ اس کا میننگ تو یہ ہے کہ پرہیزگاری، لیکن اس کا وسیع مفہوم کیا ہے کہ اگر کوئی نیک کام کر رہے ہیں تو اللہ سے اجر کی امید کرنی ہے، اور اگر کوئی برائی سرزد ہو رہی ہے تو اللہ کے عذابوں سے ڈرنا ہے۔ یہ ہے اصل تقوی۔ اب اگر کسی بھی رشتے میں تقوی نہ ہو تو کیا وہ رشتہ قائم رہ سکتا ہے؟ چاہے وہ کسی بھی چیز کا ہو، اگر ماں باپ کا اولاد کا رشتہ ہے، اگر اولاد کو خوف نہ ہو اللہ کی ذات کا تو وہ والدین سے بھی بد کلامی کرتی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گھروں سے نکال دیتی ہے۔ جیسے پاکستان میں بہت بری کنڈیشن ہے کہ ہمارے بھی یہاں اولڈ ایج ہوم بن چکے ہیں، جیسے کہ باہر کے ممالک میں ہم نے دیکھا تھا۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ اللہ کا خوف دلوں سے نکل گیا ہے نا۔ اور اس رشتے میں، نکاح کے رشتے میں بھی اللہ کا خوف ہونا بے حد ضروری ہے۔ یہ حقیقت میں بہت زیادہ پائیدار رشتہ بھی ہے اور غیر پائیدار بھی یہ رشتہ ہے۔ ایک حدیث سناتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح تو صرف 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ ایک حسب نسب، دوسرا مال، تیسرا جمال یعنی خوبصورتی، اور چوتھا دینداری۔ یا تو خوبصورتی یا مال یا ان کی ذات وغیرہ یا دینداری۔ آپ ان چاروں میں سے کس کو پریفر کرو؟ کیا بتایا ہمارے نبی نے؟ آپ دینداری کو ترجیح دو۔ آپ یہ دیکھو لڑکے میں یا لڑکی میں دینداری ہے تو یہ سب سے بہترین رشتہ ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کو دیکھنا چاہیے حسن یا جمال جو بھی ہم دیکھتے ہیں، لیکن اگر آپ کو تینوں نہیں مل رہی اور چوتھی خصوصیت مل رہی ہے تو آپ اس کو قبول کر لیں، کیونکہ یہ سب سے بہترین صفت ہے۔ ہمارے ہاں جب شادی کی جاتی ہے تب یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا یا لڑکی پڑھی لکھی ہے۔ ہمارے نبی کے نزدیک پڑھی لکھی اور ان پڑھ میں کیا ڈفرینٹ ہے، کیا اس میں فرق ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جس نے دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کی تو وہ ان پڑھ ہے، لیکن ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہر وہ انسان امی ہے، جاہل ہے، جو قرآن کا علم نہیں سیکھا۔ یہ نہیں قرآن بس تجوید سے پڑھ لیا، جو قرآن نہیں سیکھا کیا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا وہ امی ہے۔ امی کس کو کہتے ہیں؟ ان پڑھ کو کہتے ہیں۔ تو اب ہم یہ تو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ پڑھا لکھا ہے، یہ پڑھی لکھی ہے لڑکا، ٹھیک ہے، لیکن اس کو پھر بھی نہیں سمجھ نہ گھریلو معاملات کو چلانا آتا ہے، نہ اس کو بزنس دیکھنا آتا ہے۔ اگر لڑکا ہے تو کیوں ہے؟ یہ کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ اسی وجہ سے جب اللہ کے دین کو پڑھا نہیں۔ یہ ہمارے ہاں بہت عجیب رواج ہے، جب رخصتی کی جاتی ہے تو لڑکی کے سر کے اوپر بائی یا کوئی جو ولی ہے وہ قرآن مجید کا سایہ کرتے ہیں۔ کیا اگر یہی سایہ قرآن مجید کے سائے سے گزارنے کی بجائے وہی قرآن اگر ہم بچی کو یا بچے کو پڑھا دیں تو بہت سو کی زندگیاں بدل جائیں، بہت سو کی زندگیاں سدھر جائیں۔ یہ نکاح صرف 2 لوگوں کا بیچ کا نہیں ہے، یہ 2 فیملیز کا رشتہ ہوتا ہے،
اور اسلام نے جتنا اس کو نکاح کو سادہ بنایا ہے اور ہماری فضول رسومات جو ہندوؤں سے ہم نے سیکھ لی ہیں اس کی وجہ سے ہمیں کافی مال چاہیے، کروڑوں کی صورت میں یا لاکھوں کی صورت میں، پھر نکاح کیا جاتا ہے، اور پھر نکاح کے بعد کیا گارنٹی آپ اتنے فضول پیسے لگانے کے بعد بھی آپ اپنے بچے کو یا بچی کو سکون دے سکتے ہیں؟ سکون تو اللہ کی ذات دینے والی ہے، سکون تو سادگی میں بھی مل جاتا ہے۔ ایک حدیث سناتی ہوں، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ دنیا کی بہترین متاع، دنیا کے بہترین جو سامان ہے وہ کیا ہے؟ نیک بیوی۔ فالصالحات قانتات، قرآن مجید میں آتا ہے نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں۔ اگر آپ نیک عورتوں کو چنیں گے تو وہ کیا ہوں گی؟ شوہر کی بھی فرما بردار ہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو کیا ہی خوبصورت نصیحت کی، کہتے ہیں بیٹی کبھی غیرت نہ کھانا، کیونکہ غیرت طلاق کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ آج کی بیٹی کو میرا خیال اگر کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کرے تو بہت خوبصورت نصیحت ہے کہ کبھی غیرت نہ کھانا۔ غیرت کھانے سے طلاق کا دروازہ کھل جاتا ہے کہ جب کسی لڑکی کو اپنے حسن پر یا خاندان کی نزاکت پر ناز آتا ہے، دولت پر یا لاڈلے پن پر وہ ناز کرتی ہے، اپنے سسرال والوں کا ہر رویہ اس کو پھر عجیب لگنے لگ جاتا ہے۔ غیرت کھانے سے انسان کے جو ہیں تعلقات میں خرابی آ جاتی ہے، اور اگر انسان بس یہی سوچتا جائے میں پیچھے یہ کر کے آتی تھی اب مجھے یہ مل رہا ہے، پیچھے پاسٹ میں نہیں جیتے، پریزنٹ میں جیتے ہیں۔ کیا گارنٹی ہے کہ آپ کے باپ نے آپ کو 20 25 30 سال اتنے سالوں میں آپ کو اتنی آسائشات دیں؟ آپ کا جو ہسبینڈ ہے آپ کو وہ 10 دنوں میں یا 5 دنوں میں آپ کے لیے وہ ساری آسائشات لا کھڑی کرے؟ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ مرد کو عورت پر قوام بنایا، لیکن مرد بیچارہ جتنا پستا ہے اس کو بھی تھوڑی سپیس چاہیے، آپ حوصلہ رکھنا چاہیے، برداشت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو رزق کھول دیتے ہیں جب آپ کسی کے گھر میں گئی ہیں۔ اگر آپ کھاتے پیتے خاندان سے بھی ہیں جس پر لڑکیوں کو ناز ہوتا ہے کہ میں پیچھے سے بڑی عائش سے آ رہی ہوں، تو کھاتے پیتے خاندان سے ہونے کے باوجود آپ اس کو تانے دیں، اپنے شوہر کو باتیں سنائیں، مجھے یہ نہیں ملتا، مجھے وہ نہیں ملتا، تو وہ کیا کہے گا؟ میں نے یہ کیا عذاب خرید لیا؟ ایسے ہی ہوگا نا اس کے دل میں۔ وہ پھر کیا کرے گا؟ وہ پھر باہر منہ مارے گا، وہ آپ سے دوری اختیار کرے گا۔ اپنی ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اللہ کا ذکر کرنا ہوگا، سسرال کے گھر کو اپنا گھر سمجھنا ہوگا، یہ سب سے اہم بات ہے۔ جب ایک لڑکی اپنے سسرالی گھر میں جاتی ہے، اس کے لیے خاندان نیا ہے، رشتہ دار نئے ہیں، اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے بڑے خوش دلی کے ساتھ کہ اس کو نئے رشتے مل رہے ہیں۔ اس کو ماں باپ کی ہی نہیں فکر لاحق ہونی چاہیے اتنی کہ ہر وقت ان کی خبریں، یہ جو فون ہے ہم ہر وقت کی جب رپورٹ دیتے ہیں بہت مختصر، اگر کوئی ہم سے پوچھے ہم کیسے ہیں تو ہمیں بس الحمدللہ کہہ دینا چاہیے۔ ہر ایک پوری کی پوری سٹوری سنا کر کیا ہوتا ہے، ہم اپنے سارے کے سارے راز بیان کر دیتے ہیں۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ میاں اور بیوی ایک دوسرے کے راز، ایک کمرے کے راز باہر نہ بیان کرتے پھریں، نہ اپنے رشتہ داروں کو یا نہ فرینڈز میں۔ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، نہ صرف رشتہ داروں کو بتایا جاتا ہے بلکہ فرینڈز میں بھی یہ سارا کچھ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے یا کیا ہو رہا ہے۔ جب ایک لڑکی سسرال میں آتی ہے تو ماں باپ کے گھر کو ہی جب اپنا گھر سمجھتی ہے نا، تو پھر اسی وجہ سے وہ اپنے سسرال کے گھر میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتی۔ جب انسان سسرالی زندگی میں جاتا ہے تو اس کا مقام بدل جاتا ہے۔ ماں باپ کے گھر تو لینے والا ہاتھ رہتا ہے، لیکن سسرالی گھر میں دینے والا ہاتھ بنانا پڑتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اچھی بات ہے کہ کسی کو گفٹس دیں، کسی کی محبت پانے کے لیے تحفے تحائف دیں، یہ تو حدیث میں آتا ہے۔ نکاح دراصل ذمہ داریوں کا نام ہے۔ اگر یہ ساری ذمہ داریاں اچھے طریقے سے مرد بھی اور عورت بھی نبھائے گی تو لوگ کیا کریں گے؟ عزت کریں گے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے زوج کی محبت پانے کے لیے بہترین دعا کر سکتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔
اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ اس کے علاوہ حدیث میں ایک دعا آتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہم یسر لی جلیسا صالحا۔ ہم اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اللہ ہمیں نیک ساتھی عطا کر دے۔ اپنے لیے اچھے ساتھی کو مانگنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔